الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ شدید بیمار ہوئے تو نماز کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب مسجد کے اندر اہل بیت کے لوگ بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ کے قریبی لوگ بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ تھے وہ بھی مسجد میں موجود تھے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں مسجد نبوی میں موجود تھی، بڑی بڑی نفوس ہستیاں موجود تھی، پاکیزہ لوگ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریف سے فرمایا ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو بعض احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے تو لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر کھڑا کیا، تو آپ کی آواز ذرا بلند تھی، تو جب حجرے مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے شریف سے فرمایا اللہ نے بھی انکار کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی انکار کر دیا ہے، مومنین نے بھی انکار کر دیا ہے، جہاں ابو بکر صدیق موجود ہو وہاں کسی اور کو جماعت کرانے کی بھی اجازت۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت کا حامل شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ اس احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہی عطا فرمائیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین، فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، خاص یار ہے ہر نبی کا جنت میں، اور میرا رفیق جنت میں میرا عثمان ہے۔ تو معزز سامعین، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ظالم ہیں، الیاذ باللہ یہ غاصب ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں دیا۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جن کے بارے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ مجھے باغ فدق سے حصہ چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انبیاء کرام جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، باغ فدق کا نظام اسی طرح ہی چلتا رہا جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں چلتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، باغ فدق کا نظام اسی طرح ہی چلتا رہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جس طرح باغ فدق کی آمدنی اہل بیت پر تقسیم ہوتی رہی، مسکین لوگوں پر تقسیم ہوتی رہی، حضور علیہ السلام کے عزیز و اقربا پر تقسیم ہوتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی بالکل اسی طرح ہی اس کی آمدنی تقسیم ہوتی رہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں باغ فدق کی آمدنی اسی طرح ہی تقسیم ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جو مرضی کر لو، تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم جنتی ہی جنتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کا حق مار سکتے ہیں؟ اتنی برگزیدہ ہستی جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا حق مار سکتے ہیں؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذی النورین ہے، نبی پاک کے پیارے داماد ہیں، جو جنتی ہیں، جو نبی پاک کے رفیق ہیں، کیا حضرت فاطمہ کا حق مار سکتے ہیں؟ اب میں بڑا ہی پیارا سوال کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم ہماری عزتیں عظمتیں صحابہ اکرام پر قربان ہیں، پھر حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کو چاہیے تھا اگر حضرت ابو بکر صدیق نے زیادتی کی ہے، حضرت عمر نے زیادتی کی ہے، تو حضرت علی جب خلیفہ بنے اس باغ کو اہل بیت کے نام کر دیتے، لیکن حضرت علی نے بھی ایسا وہی طریقہ حضرت علی نے بھی اپنایا جو طریقہ حضرت ابو بکر نے اپنایا تھا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق الیاذ باللہ ظالم ہوتے، معاذ اللہ زبان زیب نہیں دیتی، اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہوتی تو حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے، میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بڑے پیار کے ساتھ علمی سوال کر رہا ہوں، اگر تینوں خلیفہ ان کے نزدیک ظالم تھے تو حضرت علی کو چاہیے تھا وہ باغ فدق اہل بیت کے نام کرتے، لیکن حضرت علی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ پتہ چلا جو ابو بکر نے کیا تھا وہ بالکل کاپی کی تھی اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باغ فدق کی آمدنی اسی طرح ہی تقسیم کی جس طرح پیارے نبی نے تقسیم کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے رستے پر چلتے ہوئے باغ فدق کی آمدنی اسی طرح ہی تقسیم کی جس طرح نبی پاک نے کی تھی، حضرت ابو بکر نے کی تھی، حضرت عثمان نے بھی باغ فدق کی آمدنی اہل بیت پر ہی خرچ کی، اور پھر جب حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنے دوستوں کی راہ پر چلتے رہے، انہوں نے بھی باغ فدق اہل بیت کی ملکیت میں نہیں دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام کے بارے میں بڑا نرم گوشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے سونے نبی کی معزز مقرب ہستیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تم کہہ دو تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر فرمایا میرے صحابہ تمام جہان سے افضل ہیں، انبیاء کرام کے بعد میرے صحابہ تم سب سے افضل ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر سارے جہان کی لعنت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت فاطمہ بھی جنت کی سردار ہیں، خلفائے راشدین بھی جنت کے سردار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی باغ فدق کا معاملہ اسی طرح ہی چلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، چاروں یار باغ فدق کو اسی طرح ہی استعمال کرتے رہے، باغ فدق کی آمدنی اسی طرح ہی مینجمنٹ کی جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ کسی دوست نے حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی نہیں کی، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حق بات پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔